قرآن پاک کے اندر فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ بیت اللہ بنایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی۔ جس وقت بیت اللہ بنا دیا گیا، دونوں باپ بیٹا اب اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ دعا یہ ہوتی ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ ہم نے یہ گھر بنایا، گھر اچھے لگتے ہیں رہنے والوں کے ساتھ، میرے اللہ ہم نے اس گھر کو بنا دیا، اس کو آباد کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ رسول کیسا ہو؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، میرے اللہ بھیج ان کے اندر ایک رسول، یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے اوپر تیری آیتیں پڑھے، اور آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، والحکمت، اور حکمت کی باتیں بتلائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے۔ یہ چار دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے نبی کے لیے مانگی، یا اللہ ایسا رسول ہو یتلو علیہم آیاتک، جو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو تعلیم بھی دے، والحکمہ، اور حکمت اور دانائی کی باتیں بتلائے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے۔ اللہ نے جب میرے نبی کو بھیجا، اللہ چوتھے بارے میں فرماتے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ہم نے ایمان والوں پر تحقیق اللہ نے احسان کیا، ان کے اندر ایک نبی بھیجا، اور نبی ایسا بھیجا، اللہ فرماتے ہیں یتلو علیہم، جو تلاوت ان پر کرے قرآن کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے۔ ان کا کیا کرے گا؟ تزکیہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوتھی جگہ پر یہ دعا مانگی، یا اللہ ان کا تزکیہ کرے۔ اللہ نے جب میرے نبی کو بھیجا، اللہ نے فرمایا یہ کیا کمال ہے کہ وہ آگے قرآن کی تعلیم دے، آیتیں پڑھ کے سنائے، حکمت کی باتیں بتائے، پھر ان کا تزکیہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کا کمال یہ ہے، وہ کتاب کی تعلیم بعد میں دے گا، حکمت کی باتیں بعد میں بتلائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ میرا نبی ان کا تزکیہ پہلے کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے نبی نے پھر تزکیہ اپنے صحابہ کا کیسا کیا ہے؟ یہ وہ صحابہ تھے جو دوسروں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالنے والے تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو محفل کے اندر بیٹھ کر کہتے تھے میں نے ایک ہی وقت میں فلاں عورتوں کا، اتنی عورتوں کا ایک ہی محفل کے اندر فلاں سے عزت ان کی لوٹی ہے، میں نے فلاں سے زنا کیا ہے، میں نے فلاں سے کیا۔ اور میرے نبی نے ان کا تزکیہ اس طرح کا کیا۔ ایک جنگ کا موقع ہے، حضرت ایک یہ حاتم طائی کی بیٹی وہ میرے نبی کے پاس آ جاتی ہے، آپ نے فرمایا کہ قیدی بن کے یہ عورت آئی، یہ جو میری چادر ہے اس کے سر کے اوپر ڈال دو۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی چادر جس کا اللہ تذکرہ کرتے ہیں، جس کا قرآن میں اللہ تذکرہ کرتے ہیں، یہ اس کے سر پہ ڈالی جائے؟ میرے نبی نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، وہ کافر کی کیوں نہ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا یہ اس کے سر پہ ڈال دو، آپ نے اس کے سر پہ چادر رکھوائی۔ میرے نبی نے پوچھا بتا کیا مانگتی ہے؟ اس نے کہا رہائی مانگتی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا رہائی بھی دوں گا اور تیرے گھر میں پہنچانے کا انتظام بھی کروں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دو صحابہ کو ساتھ بھیجا، یہ ان چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے بھائی کے گھر۔ جس وقت یہ لڑکی حاتم طائی کی بیٹی اپنے بھائی کے گھر پہنچتی ہے اور بھائی حیران ہو جاتا ہے، بھائی کہتا ہے بہن میں نے تو سنا تھا کہ تیرا نام تو محمد عربی کے قیدیوں کے اندر تیرا نام شمار ہو گیا تھا، پھر تو کس طرح بچ کے آ گئی؟ اس نے کہا اس نے مجھے آزادی دے دی۔ وہ کہنے لگا پھر کیسے؟ اس نے کہا دو آدمی اپنے ساتھ بھیجے مجھے یہاں چھوڑنے کے لیے۔ آگے سے کہنے لگا بتا تیرے ساتھ دو آدمی آئے ہیں، رات کا وقت گزرا، دن کا وقت گزرا، یہ معاملات گزرے، جنگلوں کے اندر سے ہو کے آئے، کیا تیری عزت تو محفوظ ہے؟ وہ حاتم طائی کی بیٹی کہنے لگی بھائی اگر تو یہ پوچھتا ہے میری عزت محفوظ ہے کہ نہیں، پھر سن تیرے گھر کی چار دیواری میں میری عزت اتنی محفوظ نہیں تھی جتنی محمد عربی کے ہاتھوں میں میری عزت محفوظ تھی۔ سبحان اللہ۔ اور میرے نبی نے یہ ان کا تزکیہ کیا
یہ پہلا تزکیہ جو میرے نبی نے ان کا کیا. یہ پہلے جماعت کون سی تھی صحابہ کی؟ جو لوگوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالنے والے، لوگوں کا مال غصب کرنے والے. میرے نبی نے فرمایا یہ جہنم کے گڑھے پہ پہنچے ہوئے تھے اور میں نے ان کو کھین کھین کے پیچھے کیا. اور پھر اس طرح کا میرے نبی نے ان کا تزکیہ کیا. میرے نبی کا صحابی حضرت سعد فوت ہو جاتا. حضرت جبریل آ کے بتاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا صحابی سعد کہاں ہے؟ میرے نبی نے ایسے دیکھا، آپ نے فرمایا سعد. حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئی. میرے نبی نے مسجد نبی کو چھوڑا، صحابہ کو ساتھ لیا. آؤ میرا سعد دنیا سے چلا گیا، چلو اس کے گھر. صحابہ ساتھ ہیں، میرے نبی جاتے ہیں ان کے گھر پہنچتے ہیں. چارپائی پڑی ہے، حضرت سعد کی میت اس کے اوپر ہے. میرے نبی ایسے پاؤں نہیں بلکہ انگلیوں کی بل چلتے جا رہے ہیں. کمرے کے اندر پہنچے اور انگلیوں کے بل چل کر ایک کونے میں بیٹھ جاتے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا کمرہ خالی پڑا ہے، صرف ہم آئے ہیں اور ہماری وجہ سے یہ کمرہ بڑا ہے اور ابھی بھی جگہ کتنی ہے، آپ ایک کونے میں چلیں گے. میرے نبی نے فرمایا صحابہ تم نہیں دیکھتے جو میں دیکھ رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرے ساتھ یہ صحابی کے وفات کے اوپر آسمانوں سے اتنے فرشتے اتر رہے ہیں کہ مجھے یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی. پھر میرے نبی کا یہ صحابی حضرت سعد، ان کو غسل دیا گیا، کفنایا گیا، جنازے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. جنازہ پڑھایا میرے نبی نے، قبرستان کی طرف جا رہے ہیں. ایسے صحابہ نے چارپائی اٹھائی. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کا جسم تو ان کی جو میت ہے وہ چارپائی پہ تو موجود ہی نہیں ساتھ کی. میرے نبی نے ایسے انگلیوں کے بل کھڑے ہو کے آپ نے چارپائی کو دیکھا، آپ مسکرائے. یہ جنازے پہ کون ہنستا ہے؟ جنازے پہ کون مسکراتا ہے؟ میرے نبی خود فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ سب سے برا وہ آدمی ہے جو جنازے کے دوران جنازے کے پیچھے جاتا وہ ہنستا ہے، جو قبرستان میں جا کے ہنسنا شروع کر دیتا ہے. اور میرے نبی مسکرائے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم نے تو چارپائی اٹھائی ہے اور ساتھ کو تو اللہ کے فرشتوں نے اٹھایا ہوگا. سبحان اللہ. وَيُزَكِّيهِمْ میرے نبی نے ان کا اس طرح تزکیہ کیا کہ یہ پہلے زانی تھے، شرابی تھے، چور تھے، ڈاکو تھے. میرے نبی نے ان کا تزکیہ کیا، وہ زمین کے ذرے تھے اور میرے نبی نے ان پہ محنت کی، آسمان کے ستارے بنا. اور میرے نبی نے فرمایا اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ میرے جو صحابہ ہیں یہ آسمان کے ستارے ہیں، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے. میرے نبی نے اس طرح کا تزکیہ کیا. یہ تو کہتے ہیں نا حضرت علی ان کو پاک کیا، پانچ تن پاک. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے نبی نے کیسا تزکیہ کیا. میرے نبی نے صرف حضرت علی کا تزکیہ نہیں کیا، اس میں حضرت علی کو پاک کرنے میں یہ کیا کمال. حضرت علی ایمان لائے 8 سال کی عمر میں، اور 8 سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ تو ویسے پاک ہوتا ہے، اس کا تو گناہ لکھا بھی نہیں جاتا. اگر وہ گناہ کرتا اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا. اگر میرے نبی نے علی کو پاک کیا، میرے نبی کا اس کے اندر کیا کمال ہے. کمال تو میرے نبی کا یہ ہے، حبشے سے حضرت بلال آتے ہیں، مکے کے اندر غلامی کی زندگی گزارتے ہیں. میرے نبی کے پاس آ کے میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. وقت گزرتا ہے، میرے نبی اس کو سینے سے لگا کے پیچھے کر کے کہتے ہیں بلال دس کون سا عمل کرتا ہے کہ تو چلتا زمین پہ ہے، اللہ تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں پہنچا کے رکھ دیتا. سبحان اللہ. یہ میرے نبی نے ان کا تزکیہ کیا جو پہلے کچھ تھے، اور میرے نبی نے ان کو ایسا ان کا تزکیہ کیا، ایسا تزکیہ کیا کہ رب خود کہتا ہے کہ ان جیسا زمین کے اوپر ہے کوئی. بے شک. اللہ نے زمین کے اوپر ایک مدرسہ بنوایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اس کی جو ہے وہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا. حضرت نوح علیہ السلام کے اندر زمانے میں طوفان نوح آیا، اس کی بنیادیں بھی ختم ہو گئی. یہ ٹوٹل نہ آخر تک اس کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی، بیت اللہ کی تعمیر. وہ وقت نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بنایا، اللہ نے ایک مدرسہ بنایا جس کا نام رکھا بیت اللہ، اور پھر اللہ نے اس کے اندر مدرس بھیجا جس کا نام ہے محمد رسول اللہ.
اور اللہ نے اس میں پڑھنے کے لیے طالب علم بھیجے جن کی جماعت کا نام اللہ نے رکھا حزب اللہ. اللہ کہتے اتنی عظیم جماعت, ان کا استاد بھی اتنا عظیم, یہ پڑھنے والے بھی اتنے عظیم, اب ان کے امتحان کی ضرورت تھی. اب امتحان لینے کے لیے تو ان سے اونچا کوئی آدمی آنا چاہیے, مگر وہ اس زمین پر کوئی اتنا اونچا آدمی نہیں تھا. میں رب خود آیا پھر ان کا امتحان لینے کے لیے. اللہ فرماتے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم. یا اللہ کس چیز کا امتحان لیا؟ کیا تو نے ہاتھوں کا امتحان لیا کہ پکڑ کتنا سکتے ہیں؟ تو نے آنکھوں کا امتحان لیا دیکھ کتنا سکتے ہیں؟ کانوں کا امتحان لیا کہ سن کتنا سکتے ہیں؟ زبان کا امتحان لیا بول کتنا سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے نہیں لوگوں, یہ تو امتحان دوسرے بھی لے سکتے ہیں کہ وہ پکڑ کتنا سکتے ہیں, وہ بول کتنا سکتے ہیں, وہ سن کتنا سکتے ہیں, وہ چل کتنا سکتے ہیں. میں نے اس چیز کا امتحان لیا جہاں پر میرے نبی کی نظر بھی نہیں پہنچتی. میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا. اولئک الذین امتحن اللہ. میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا. میں نے دل کے اندر تقوی کے سوا کچھ نہیں پایا. میں نے جب دل کا امتحان لیا, یا اللہ جب تو نے امتحان لیا تو رزلٹ کیا نکلا؟ اس کا رزلٹ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں نتیجہ اس کا یہ, رضی اللہ عنہم, میں ان سے راضی, ورضوا عنہ, اور وہ مجھ سے راضی. سبحان اللہ. یا اللہ تو نے امتحان بھی لے لیا, نتیجہ بھی نکل گیا. میرے لون کا انعام کیا ہے کہ جو پاس ہو جائیں, اول نمبر آ جائیں, ان کو تو جو ہے وہ انعام دیا جاتا ہے. یا اللہ صحابہ کا انعام کیا؟ میرے رب نے ان کے لیے انعام کیا منتخب کیا؟ اللہ نے فرمایا فیصلہ صحابہ کے لیے یہ کہ جن کے لیے بھی انعامات ہوں گے ان کے لیے میں انعامات کے لیے اعلان قیامت کے دن کروں گا. جو شہداء ہیں وہ قیامت کے دن ان کے متعلق فیصلہ کروں گا. حافظ قرآن ہے اس کے لیے قیامت کے دن فیصلہ کروں گا. اور جو شہداء ہیں قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. چھوٹے بچے ہیں قیامت کے دن ان کے لیے فیصلہ کروں گا. نیک لوگوں کے لیے قیامت کے دن فیصلہ کروں گا. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کے صحابہ اتنے عظیم ہے کہ میں ان کا فیصلہ قیامت کے دن میں دنیا کے اندر کرنے لگا ہوں. جنات تجری تحتھا الانہار. میرا پیغمبر میں نے تو جنت بنائی تیرے یاروں کے لیے. سبحان اللہ. میرا رب تو یہ کہتا ہے کہ میں نے جنت بنائی ان کے لیے. تو جب میرا رب یہ اعلان کرتا ہے تو پھر ہمیں صحابہ کے متعلق تبرہ کرنی نہیں چاہیے. مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس ایک آدمی آگے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے متعلق باتیں کرنے لگا. تو وہ فرمانے لگے پہلے میری بات یہ سن, ہماری باتیں کرنے سے, ہمارے بکواس کرنے سے اگر وہ جنت سے نکل جاتے تو پھر بات کر. اللہ نے دونوں کو جنت دے دی. حضرت امیر معاویہ بھی جنت دی, حضرت علی بھی جنت دی. اگر تیری بکواس کرنے سے, تیرا تبرہ کرنے سے, تیری باتیں کرنے سے اگر وہ جنت سے نکلتے ہیں تو میں بھی باتیں کرتا ہوں, تو بھی کر. اگر ہماری بکواس سے وہ جنت سے نکلتے نہیں تو پھر ہمیں بھی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں. اور اس وجہ سے یہ جو صحابہ ہیں یہ تاریخی شخصیات نہیں کہ ان کو تاریخ میں نہیں دیکھا جائے گا کہ تاریخ نے ان کو یوں کہا, تاریخ نے یوں کہا. سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کے بارے میں گندی مکھی نہیں بننا, شہد والی مکھی بننا ہے. کیونکہ گندی مکھی ہمیشہ گند پہ بیٹھتی ہے, وہ غلاظت پہ بیٹھتی ہے. تو صحابہ کے بارے میں گندی مکھی بن کر صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا کہ فلاں مورخ نے صحابہ کو یہ لکھا, فلاں مورخ نے حضرت عمر کے بارے میں یہ لکھا, فلاں مورخ نے حضرت معاویہ کو یہ لکھا. تو تاریخ کے اندر یہ گندی مکھی بن کر تاریخ میں صحابہ کو نہیں دیکھنا بلکہ شہد کی مکھی بننا ہے. کیونکہ شہد کی مکھی پھلوں پہ بیٹھتی ہے, پھولوں پہ بیٹھتی ہے, اچھی چیزوں پہ بیٹھتی ہے, خوشبو والی جگہ پہ بیٹھتی ہے. تو شہد کی مکھی بن کر صحابہ کو قرآن کے ورقوں میں دیکھنا ہے اور صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا. اور جب ہم صحابہ کو قرآن کے ورقوں میں دیکھیں گے تو پھر صحابہ کو ہم قرآن میں اس طرح دیکھیں گے کہ جس طرح اللہ قرآن میں اپنے نبیوں کا جن لفظوں میں تذکرہ کرتا ہے نا, اور جس وقت میرے نبی کے صحابہ کی باری آتی ہے
تو اللہ تعالیٰ میرے نبی کے صحابہ کا تذکرہ بھی انہی لفظوں کے ساتھ کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صدیق تھے، نبی تھے. اور جس وقت میرے نبی کے صحابہ کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الصدیقون. اگر زمین پر سچے لوگ دیکھنے ہیں وہ میرے نبی کے یار ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ ہم نے ابراہیم کو رشد و ہدایت عطا کی. اور جس وقت میرے نبی کے صحابہ کی باری آتی ہے اللہ انہی لفظوں کے ساتھ اپنے نبی کے صحابہ کا تذکرہ کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون. اگر رشد و ہدایت والے لوگ دیکھنے تو یہ ہے میرا رب صحابہ کا تذکرہ اس طرح کرتا ہے جس طرح ہم کسی کا تذکرہ کرتے ہیں اور تذکرہ کرنے میں ہمیں ان کا اور لطف آتا ہے. اور میرا رب بھی ان کو اس طرح تذکرہ کرتا ہے. اللہ ایک لفظ بولتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ اللہ پھر بولتے ہیں، پھر آگے اس سے بھی زیادہ، پھر اس سے بھی زیادہ. اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. لوگوں اگر ہدایت یافتہ لوگ دیکھیں نا تو یہ ہیں واولئک هم المفلحون، یہ فلاح والے کے لوگ ہیں. اور کبھی اللہ ان کے متعلق کہتا ہے اولئک حزب اللہ. لوگوں زمین کے اوپر یہ تمہاری فوجیں اور یہ میرے نبی کے جو یار ہے نا یہ رب کی فوج ہے. اگر ہماری پاکستان کی فوج کے متعلق اگر کوئی بکواس کرے اس کو غدار کہا جاتا ہے، اور جو میرے نبی کے یار اور رب کی فوج کے متعلق جو بات کرے تو ان کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا. اللہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کے متعلق 10ویں پارہ سورہ توبہ اللہ نے ان کا تذکرہ کیا. اللہ فرماتے ہیں الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہجرت کا تذکرہ کیا. یہ ہجرت کب ہوئی؟ جس وقت میرا نبی مکہ چھوڑ کے مدینہ آیا. اور یہ سورۃ توبہ کب نازل ہوئی؟ یہ آخری سورت ہے. اگر صرف ہجرت کو اللہ واقعہ اگر نقل کرتے نا تو میرا رب اس وقت کر دیتا جب ہجرت ہوئی تھی. اللہ نے آخر کے اندر اس کو نقل کیا اور صرف اللہ نے یہاں بیان کیا ہے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیان کر دیا کہ جو اس کو مانے گا نا وہ سب کو مانے گا اور جو اس کو نہیں نہ مانے گا وہ کسی کو بھی نہیں مانے گا. فرمایا الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا. اللہ فرماتے ہیں اذ اخرجہ الذین کفروا جس وقت نکالا تجھ کو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا مکے سے نکال دیا. آگے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اور دونوں میں سے دوسرے نے کہا. اب دونوں میں سے دوسرا کون ہے؟ ثانی سے مراد علماء نے مفسرین نے لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ علیہ السلام ثانی ہیں اور اول جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر ہے. حضرت صدیق اکبر اول کس لحاظ سے؟ اگر تو یہ سمجھے کہ شان میں جو ہے وہ عزت میں یہ تو حضرت صدیق اکبر شان میں تو اول ہو نہیں سکتے تو پھر شان میں یہ کون؟ یہ ثانی جو میرے نبی کو کہا گیا تو یہ کس لحاظ سے ثانی کہا گیا؟ مفسرین نے اس کے اندر جو کلام کی وہ یہ کہ حضرت صدیق اکبر اول ہے وفاداری میں، حضرت صدیق اکبر اول ہے جان ساری میں، حضرت صدیق اکبر اول ہے غار میں داخل ہونے میں. میرے نبی بعد میں داخل ہوئے اور بعد میں فرمایا ثانی اثنین دونوں میں سے دوسرے نے کہا. تو یہ علماء جانتے ہیں کہ ہمیشہ جو مضاف ہوتا ہے نا وہ اپنے پہچان مضاف الیہ سے کرواتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جو میرا نبی ہے نا وہ اپنی پہچان خود ہے اور اس نئی میں دونوں کو داخل کر کے بتایا کہ ایک تو میرا نبی اپنی پہچان خود اور دوسرا میرے نبی کی پہچان ابو بکر صدیق ہے. اور دوسرا اللہ نے دو چیزیں یہاں بیان کی. فرمایا اس نئی اذ ہما کہ دونوں اکٹھے اور دو آگے فرمایا اذ ہما یہ ضمیر ہے ایک اس میں ظاہر اور ایک ضمیر. اللہ یہاں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں ظاہر میں بھی اکٹھے ہیں اور باطن کے اندر بھی دونوں اکٹھے ہیں.
جس طرح ظاہر کے اندر بدر کا میدان ہے تو اکٹھے ہیں، غار کے اندر اکٹھے ہیں، مکے کے اندر اکٹھے ہیں، مدینہ کے اندر اکٹھے ہیں، غزوہ بدر میں اکٹھے ہیں، احد کے اندر اکٹھے ہیں، تبوک کے اندر اکٹھے ہیں، یہ سارا معاملہ اکٹھا ہے۔ اور باطل کے اندر بھی آج بھی چلے جاؤ تو حجرہ عائشہ کے اندر جہاں میرے نبی کی قبر ہے، ساتھ ابو بکر کی دعا، ظاہر میں بھی دونوں اور باطن کے اندر بھی دونوں۔ اللہ فرماتے ہیں اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، کہ دونوں میں سے دوسرے نے کہا، حضرت صدیق اکبر غمزدہ ہوئے کہ مشرکین آ گئے، تو حضرت صدیق اکبر کو اپنا غم نہیں تھا، میرے نبی کا غم تھا کہ اگر نبوت کو کوئی نقصان ہو گیا تو پھر کیا بنے۔ حضرت صدیق اکبر کو پریشانی ہوئی تو میرے نبی نے فرمایا، آپ نے کہا ان اللہ معنا، ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ۔ اب میرے نبی نے یہ فرمایا تو اللہ کہتے ہیں فانزل اللہ سکینتہ، اللہ نے تسکین نازل کر دی دونوں پر۔ اب یہاں غم تھا ابو بکر کو، میرے نبی تسلیہ دے رہے اور اللہ فرماتے ہیں فانزل اللہ سکینتہ، اللہ نے تسکین نازل کر دی، اور یہ تسکین بھی ایسی نازل کی، ایسی تسکین نازل کی۔ اب اس کے بعد دیکھیے حالات الٹ ہو گئے، غزوہ بدر ہے، میرے نبی اتنا روئے کہ کندھے سے چادر زمین پہ گر جاتی، آپ رو رہے۔ ابو بکر آ کے میرے نبی کو تسلی دیتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، یا رسول اللہ بس کیجئے۔ غار کے اندر میرا نبی تسلی دے رہا ہے، فانزل اللہ سکینتہ، اللہ نے جب تسکین نازل کی تو میدان بدر کے اندر ابو بکر میرے نبی کو تسلی دے رہے، اور یہ تسکین پھر آگے بڑھی کہ جس وقت میرے نبی کی وفات کا وقت آیا، میرے نبی دنیا سے رخصت ہوئے، اور صحابہ کی حالت یہ بن گئی کہ صحابہ کرام اپنے حواش کھو بیٹھے۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں جس نے کہا نا میرے نبی دنیا سے چلے گئے، میں تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا، میرے نبی پر بے ہوشی آئی تاری ہوئی، آپ اٹھیں گے منافقین کے سر قلم کریں گے۔ صحابہ کرام خاموش ہیں، حضرت فاروق اعظم زور سے آواز لگا رہے ہیں اور ہاتھ کے اندر تلوار ہے، کسی کے اندر جرأت نہیں کوئی یہ کہہ دے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر کو پتہ چلا، وہ واپس آئے، سیدھا حجرہ عائشہ کے اندر چلے جاتے ہیں، اور جا کر دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ایک چارپائی کے اوپر ہے، اوپر چادر سے ڈھکا ہوا ہے۔ آپ نے وہ چادر ہٹا کے میرے نبی کے ماتھے کے اوپر بوسہ دیا اور کہتے ہیں طیبتا حیّا و میتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی بھی بڑی پاکیزہ، آپ کی موت بھی بڑی پاکیزہ۔ باہر آتے ہیں اور آ کے منبر رسول پر سیدھا آ کے جب بیٹھتے ہیں تو آ کے عمر کو کہتے ہیں ایھا الرجل، اے آدمی بیٹھ جا، یہ نہیں کہتے یا اخی اے میرے بھائی بیٹھ جا، یہ نہیں کہتے یا صدیق اے میرے دوست بیٹھ جا، بلکہ ابو بکر نے ایھا الرجل کہہ کر یہ مسئلہ سمجھایا کہ جہاں دین کا مسئلہ آ جائے، چاہے دوست ہو، بھائی ہو، باپ ہو، کوئی رشتہ دار ہو، دین کے معاملے کے اندر دوسرے سے اجنبی بن جاؤ۔ اور حضرت صدیق اکبر ابو بکر کو کہتے ہیں ایھا الرجل، اے جوان بیٹھ جا۔ جب حضرت عمر کو کہا نا تو حضرت عمر بات ہی نہیں سنتے، حضرت صدیق اکبر منبر کے اوپر فحمد اللہ، اللہ کے حمد و ثنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھا اور پھر آگے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کے رسول ہیں اور بہت سے رسول پہلے گزر چکے۔ انک میت و انہم میتون، جب یہ قرآن کی آیتیں پڑھی حضرت فاروق اعظم کے کان کے اندر جب یہ آیتیں گئیں اور فوراً وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہ قرآن کی آیتیں آج ہی نازل ہوئی۔ تو اللہ نے ابو بکر پر ایسی تسکین نازل کی کہ جس وقت صحابہ کرام جو ہیں وہ بہت پریشان تھے، اس وقت بھی ان کی کشتی کا مطلب ابو بکر بنا تھا۔ تو میرے رب نے اس طرح کے میرے نبی کو یاد دی، اور حضرت فاروق اعظم اتنے عظیم لوگ، یہ سارے صحابہ اتنے اعلیٰ ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ جن کے متعلق میرا رب قرآن میں کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، لوگوں اگر ایمان لانا ہے تو یہ میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان لانا ہے۔ اب یہاں ذرا توجہ کریں، اللہ اگر یہ کہتے
کہ ایمان لاؤ میرے نبی جیسا. یہ نہیں کہا اللہ نے میرے نبی جیسا ایمان لاؤ، بلکہ فرمایا میرے نبی کے یاروں جیسا ایمان لاؤ. یہ کیوں کہا؟ ایک تو مفسرین کہتے ہیں ایک وجہ کہنے کی یہ کہ میرے نبی کا جو ایمان ہے نا اس کی مثال ہی نہیں، اس طرح کا تو کوئی ایمان لا سکتا ہی نہیں. اس وجہ سے کہا کہ جس نے ایمان لانا ہے وہ میرے نبی کے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. اور دوسری وجہ یہ ہے میرے نبی کا ایمان سارا ایمان بالغیب نہیں. میرے نبی کا ایمان کچھ ایمان بالغیب ہے اور کچھ ایمان بالمشاہدہ ہے. میرے نبی نے جنت کو دیکھا، میرے نبی نے فرشتوں کو دیکھا ہے، میرے نبی نے جہنم کو دیکھا ہے، میرے نبی نے یہ ساری چیزیں دیکھی اور صحابہ نے یہ چیزیں نہیں دیکھی. میرے نبی نے کچھ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی اور کچھ چیزیں نہیں دیکھی. اور یہ جو ایمان ہے ایمان بالغیب ہے. اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. اور صحابہ کا جو ایمان ہے وہ ایمان بالغیب ہے. اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ایمان لانا ہے وہ ایمان لائیں میرے نبی کے صحابہ کی طرح. پھر آگے دیکھیے اتنے اس سے بھی آگے دلچسپ بات اللہ نے پہلے بارے کے اندر منافقین کا تذکرہ کیا. اللہ فرماتے ہیں جس وقت ان منافقوں کو کہا جاتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ صحابہ ایمان لائے، تو آگے سے منافق کہتے قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح یہ بے وقوف لائے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کس طرح دیتے ہیں؟ یعنی اللہ نے انہی کے لفظوں میں ان کو جواب دیا. اللہ فرماتے ہیں الا انهم هم السفهاء، وہ صحابہ بے وقوف نہیں بلکہ یہ کہنے والے خود بے وقوف ہیں. ولکن لا یعلمون، مگر اس بات کو یہ جانتے نہیں. یہ میرے نبی کے صحابہ کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ جنہوں نے صحابہ کو جس معاملے کے اندر رکھا ہے اللہ نے ان کو بھی اوپر سے جواب انہی کے لفظوں میں کر دیا ہے. اور صحابہ کرام کا معاملہ یہ کہ جو صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں وہ صرف صحابہ پہ تبرہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے صحابہ کی تاریخ کو پڑھا نہیں، صحابہ کے طریقے کو پڑھا نہیں، صحابہ کی سیرت کو پڑھا نہیں. جنہوں نے صحابہ کی سیرت کو پڑھا ہے وہ اپنے الفاظ کو بدل دیتے ہیں. میرے نبی کی زندگی کا واقعہ ہے، صلح حدیبیہ کا مقام ہے. میرا نبی عمرہ کرنے کے لیے آ رہے، 7 صحابہ ہیں. صلح حدیبیہ کے مقام پر رکے. آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ جاؤ مکے والوں سے کہو ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کر کے واپس پلٹ جائیں گے. یہ ان کی طرف سے معاملہ بنا. فوا اٹھی کہ حضرت عثمان کو یاذ باللہ قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. میرے نبی نے بیعت لی. جب کافروں نے دیکھا کہ اب یہ بیعت کرنا شروع ہو گئے، اب انہوں نے اپنے سفیر بھیجے. ان سفیروں کے اندر ایک نام ہے عروہ بن مسعود ثقفی. یہ میرے نبی کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے، سمجھانے لگا دیکھو یہ غریب سے لوگ ہیں، کسی کے پاس جوتا نہیں، کسی کے پاس جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، آپ ان کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ لڑ رہے ہیں، وقت آئے گا یہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا اس طرح کبھی نہیں ہو سکتا. حضرت صدیق اکبر نے اس موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی کو جواب میں بلکہ گالی بھی دی. اب یہ بات کس نے کہہ دی یہ والی کہ یہ تو غریب ہیں، کمزور ہیں، وقت آئے گا تجھے چھوڑ دیں گے. پھر اس کے بعد صحابہ کا اور میرے نبی کا تعلق دیکھنے لگا کہ میرے نبی جب بات کرتے ہیں صحابہ خاموش سے سنتے ہیں. میرے نبی جب وضو کرتے ہیں صحابہ بچا ہوا پانی اس کے اوپر ٹوٹ مرتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں، اپنے جسم پہ مرتے ہیں. میرا نبی تھوکنے لگتا ہے، صحابہ میرے نبی کے تھوک کو اپنے ہاتھ پہ اٹھا لیتے ہیں. میرے نبی کے ساتھ جب صحابہ کا یہ رویہ دیکھا، یہ عروہ بن مسعود کچھ دیر پہلے کیا کہتا ہے، یہ غریب ہیں، وقت آئے گا چھوڑ دیں گے، یہ تیرا ساتھ نہیں دیں گے. جب اس نے میرے نبی کے صحابہ کی سیرت کو دیکھا، جب کردار کو دیکھا، واپس پلٹا، مکے والوں کے پاس آ کے کہتا ہے کعبہ کے رب کی قسم ہے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، بڑے بڑے سرداروں کے پاس گیا ہوں، میں نے ان کے غلاموں کو دیکھا ہے، ان کے نوکروں کو دیکھا ہے، میں نے جس طرح کے محمد عربی کے غلاموں کو دیکھا اس طرح کے کسی کو بھی نہیں دیکھا. یہ میرے نبی کے جو صحابہ ہیں یہ کوئی معمولی نہیں ہے. انہوں نے میرے نبی کی آواز کے اوپر اپنی ہر چیز کو قربان کیا ہے. صحابہ کہا کرتے تھے ہم زندہ تو تھے
مگر ہمارے بچوں نے یتیموں والی زندگی گزاری ہے۔ میرے نبی نے جس صحابی کو کہہ دیا کہ فلاں ملک میں چلا جا، وہ صحابی فلاں ملک میں چلا گیا۔ 1,44,000 صحابہ تھے کہ صرف 10,000 صحابہ کی قبریں مکہ مدینہ میں ہیں، باقی سب کی قبریں 1,30,000 ہوں، 1,35,000 صحابہ، ان کی قبریں مکے اور مدینے میں نہیں بلکہ دوسرے ملکوں کے اندر ہیں۔ یہ صحابہ کہتے تھے کہ ہم تو زندہ ہیں مگر ہمارے بچوں نے جو زندگی گزاری وہ یتیموں والی گزاری ہے۔ یہ میرے نبی کے صحابہ کا معاملہ، جس وقت انہوں نے اپنی ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کی، پھر صحابہ کی بات، پھر جنگل کے درندوں نے بھی مانی، پھر پانی نے بھی مانی کہ ایک لشکر جا رہا ہے۔ جس وقت دیکھا آگے دریا ہے تو سپہ سالار کہتا ہے اپنی فوج کو اپنے گھوڑے دریا کے اندر ڈال دو۔ یہ ڈالتے ہوئے دریا کے اندر جاتے ہیں، دوسرے کنارے پہ نکل جاتے ہیں۔ سپہ سالار کہتے ہیں بتاؤ کسی کی کوئی چیز دریا میں تو نہیں گری؟ ایک آدمی کہتا ہے حضرت میرا پیالہ تھا وہ دریا کے اندر گر گیا۔ سپہ سالار وہ دریا کے کنارے پہ کھڑا ہو کے دریا کو خطاب کرتا ہے، کہتا ہے دریا کی فوجوں، اے سمندر کی نہروں، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہمارا ایک پیالہ تمہارے پاس امانت ہے، اس کو ہمیں واپس لوٹا دو۔ آسمان دنیا نے یہ منظر دیکھا، زمین والوں نے یہ منظر دیکھا کہ پھر وہ لہریں بنتی ہوئی واپس آئی، کنارے کے اوپر پیالہ ڈال کر زبان حال سے یہ کہتی ہوئی واپس گئی، اگر تم محمد عربی کے غلام ہو ہم اس کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کی بات تو پھر دریاؤں نے مانی کہ حضرت فاروق اعظم دریائے نیل کو خط لکھنے بیٹھ جاتے ہیں، اور خط میں کیا لکھا؟ دریائے نیل اگر تو رب کی مرضی سے چلتا ہے تو چل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو تیرے پانی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ وہ خط لکھ کر دریائے نیل میں ڈالا، اور ڈالنے کی دیر تھی 16 فٹ تک پانی ابھر آیا، اور دیکھنے والے کہتے ہیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے دریائے نیل حضرت عمر کی خط کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اور ایک صحابہ کا لشکر نکلتا ہے، ایک جنگل کے قریب سے گزرا، اور آپس میں مشورہ یہ ہوا یہ علاقہ چھونی بنا لی جائے۔ پھر کہا یہاں تو درندے ہیں، شیر بھی یہاں، چیتے بھی یہاں، ہاتھی بھی یہاں تو درندے رہ رہے ہیں اور یہاں پہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ ان کا سپہ سالار ایک کنارے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اے جنگل کے درندوں، محمد عربی کے غلام آئے ہیں اور انہوں نے اس علاقے کو چھونی بنانا ہے، اور میں تمہیں یہ کہتا ہوں اس علاقے کو خالی کر دو۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ چیتے نے اپنے بچوں کو اٹھایا، ہاتھی نے اپنے بچوں کو اٹھایا، بندر نے اپنے بچوں کو اٹھایا، شیر نے اپنے بچوں کو منہ میں اٹھایا، اور وہاں سے نکل رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں اگر تم محمد عربی کے غلام ہو ہم اس کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ یہ میرے نبی کے صحابہ تھے کہ جن کی بات اللہ نے صرف قرآن میں نہیں کی بلکہ زمین والے بھی، آسمان والے بھی پھر صحابہ کے تذکرے کرتے تھے، پھر صحابہ کا نام لیتے تھے، صحابہ کا حکم مانتے تھے۔ اور اگر آج ہمارے پاس فوج بھی ہے، ایٹم بم بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر ہماری معاملہ یہاں تک پھر ہے کہ وہاں امریکہ بیٹھ کے بات کرتا ہے، ہمارے حکمران ان کا شلوار میں پیشاب نکل جاتا ہے، اس کی